इकबाल ब्लॉक 17 में वाक़े ज़ैनब प्लाजा में पेश आया दर्दनाक वाक़या। 60 साला सुलेमान दाऊद को उन्हीं के बेटे हाजी दाऊद ने सर पर हावन दस्ते के 7 वार करके कत्ल कर दिया। वालदा को भी जख्मी किया। नशे के आदी बेटे 30 साला हाजी दाऊद ने घर से 70,000 रुपए उठाए और फरार हो गया। ये वो करता था नशा, और वो 3-4 दिन पहले हॉस्पिटल से इलाज करके आया था, तो घर पे आया तो ये कहानी हो गई इसकी। असल में शादीशुदा था और अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे चुका है ये, आज से 10-12 साल पहले। मकतूल सुलेमान गुज़िश्ता 20 सालों से इसी अपार्टमेंट में रिहाइश पजीर थे। अहले मोहल्ला के मुताबिक बच्चे की नशे की लत की वजह से उनके घर का माहौल खराब हो गया था। वो बेसिकली एडिक्टेड था ड्रग का, और जो ड्रग एडिक्टेड होता है वो यकीनन यहाँ पे वो हरकतें करता है। कभी कभार उनका होता था, नीचे भी हुआ है, पुलिस भी इन्वॉल्व हुई है, पुलिस में भी गया, दर्द साल खत्म, इससे ज्यादा नहीं। कातिल हाजी दाऊद का गुज़िश्ता 1 माह से फेडरल बी एरिया ब्लॉक 12 में वाक़े उम्मीद मेडिकल सेंटर से इलाज करवाया जा रहा था। मेडिकल सेंटर इंतजामिया के मुताबिक इलाज 3 माह का है। अहले खाना 24 दिन में ही अपने मरीज को वापस ले गए थे। होगा ये कि जब ये यहाँ से गए होंगे ना, दोबारा इन्होंने या तो ड्रग यूज कर ली होगी, जिसकी वजह से जाहिर है ये आमतौर पे होता यही है कि ड्रग्स की वजह से जब ये वालिदैन इसकी शिकायत कर रहे थे ना, उस वक्त भी यही मसला था कि ये ड्रग्स के लिए इनको पैसे चाहिए थे और वालिदैन पैसे देने के लिए कातर थे, तो उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया और बाप को मारा। मकतूल सुलेमान दाऊद प्रॉपर्टी का काम किया करते थे। पुलिस ने मुल्जिम हाजी दाऊद की तलाश शुरू कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और मुझे इसमें बड़ी ही ज़्यादा जो दिल को चुभी बातें, वो एक तो ये थी कि हमाम दस्ते से जो है वो माँ बाप को मारना बड़ा दिल गुर्दे की बात है। हमाम दस्ते से आप मुर्गी का, बकरे का तो मैं बड़ी दूर से बात को, मुर्गी को भी नहीं मार सकते, लेकिन बहरहाल माँ बाप को मारा। लेकिन वो जो हाजी साहब हैं, हाजी दाऊद साहब, मैं इस बात को किससे पूछूं इस मुल्क के अंदर कि जब आपको कोई क्राइसिस आता है ज़िंदगी में, तो आपने जो अपनी शक्ल शुबाहत बनाई होती है, जो आपने हज उम्रा किया होता है, जो आपने नमाज़ें पढ़ी होती हैं, जो आप अव्वल वक्त में जाते हैं और आप खुतबे भी सुनते हैं, ज़ाहिर आप मेरी तरह के नालायक तो नहीं है ना, तो आप अपने क्राइसिस में अल्लाह को क्यों नहीं पुकारते? आप नशे को क्यों पुकारने लग जाते हैं? यह सवाल पूछने की मेरे में जुर्रत नहीं है। लेकिन 2 बातें जो है वो ज़ाती एक्सपीरियंस करके मैं इस मौजू के ऊपर जाऊंगा। पहली, अभी चंद दिन पहले हमारे ऑफिस में एक कपल आया और उन्होंने कहा जनाब कि हमारा बच्चा जो है उस पर कोई असरात हैं। वो पता चला कि वो असरात नहीं थे, वो नशा करता था और उसने एडमिट भी कर लिया कि मैं नशा करता हूँ। अब जब वहाँ पर इलाज की बात आई तो वो 1 दिन का इलाज जो था, जिस तरह के सेंटर्स हैं, वो कम अज़ कम 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक वेरिएबल कर रहे थे, अच्छे जहाँ पे कि इज़्ज़तदार तरीके से जाकर रहा जा सकता है। वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वो मुश्किल ये थी कि अगर उसके लिए चैरिटी भी इकट्ठी की जाए तो कैसे ये कहा जाए लोगों से कि यार नशई का नशा छुड़ाना है, खुदा के वास्ते मदद करो। ये कहने की मेरे में जुर्रत नहीं थी, हिम्मत भी नहीं थी, जुर्रत भी नहीं थी। लेकिन 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, और ये मैं बात बड़े दुखी दिल से कह रहा हूँ। एक बहुत मशहूर शख्सियत जो है हमारी मीडिया इंडस्ट्री की, वो मेरे पास बैठी और उन्होंने मुझे बताया कि जनाब आज अभी कोविड का कुछ नाम ही नहीं सोच सकता था कि ये जितने भी नशे हैं ये होम डिलीवर होते हैं। मैंने कहा आप मजाक कर रही हैं, वैसे होम डिलीवर हो सकते हैं? उन्होंने कहा होम डिलीवर होते हैं। मैंने कहा देखें वो तो मैं बात समझता हूँ कि डीलर्स होते हैं, ये होता है, वो होता है, अंडर टेबल चीज़ें होती हैं। उसने कहा कोई अंडर टेबल चीज़ें नहीं होती, आप जब कहें जहाँ कहें होम डिलीवरी होती है। ये मैं आज से 15 साल पहले की बात कह रहा हूँ। शाह साहब आपने इस बात पर हंसना नहीं है, 15 साल पहले की। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ कि एक टेस्ट केस के तौर पे उस खातून ने मुझे दिखाने के लिए कि मैं उसको डिनाई कर रहा हूँ, उसने मेरे घर में एक गाड़ी मंगवाई और वो गाड़ी एक ख़ास अदारे की थी, और उस गाड़ी में आके उसने मैडम को सलाम भी किया और मोहब्बत से पेश भी आया और कहा कि ये आपका ऑर्डर जो है ये होम डिलीवरी। मेरे और आप जैसे गरीब और लोअर मिडिल क्लास लोगों का ख्याल है कि ये अब शुरू हुई है। ये होम डिलीवरी जिनके लिए बनी होगी वो लोग तो पाकिस्तान में हमेशा से मौजूद हैं। ये वाक़या जो आपको आज मैं सुनाऊंगा, इसको ज़रा दिल थाम के नहीं, आंखें खोल के, दिल खोल के और कान खोल के देखिएगा, क्योंकि ये कहानी जो है ये किसी घर में भी हो सकती है। पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा दूँ। ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब। बुखारी साहब आपको तो पता चल गया होगा कि मैं आपसे क्या करूँगा सवाल इंशाल्लाह ताला। हमारे साथ जनाब सारिम बरनी इंशाल्लाह ताला कराची से होंगे। हमारे साथ जुल्फ़िकार हुसनैन साहब हैं जो कि कंसल्टेंट हैं नारकोटिक्स के। जनाब अस्सलाम वालेकुम, बहुत वार्म वेलकम आपको। हमेशा
ہمیشہ کی طرح وسیم نقوی صاحب ایک ایسی بات ہمیں بتائیں گے انشاءاللہ جو کہ ہمارے علم میں پہلے نہیں ہوگی، لیکن بات شروع کرتے ہیں احمد رحمان خان سے جو ہمارے کراچی میں رپورٹر ہیں۔ احمد، کچھ تفصیل، کچھ پیش منظر، کچھ پس منظر، کچھ تھوڑا سا سمجھائیے گا، اور یہ بھی ضرور فرمائیے کہ کیا اس مقدمے کا بھی حل الٹیمیٹلی بخشش میں ہونا ہے، توبہ میں ہونا ہے، یا ہم کوئی سزا دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ تو بلال قطب صاحب ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے گھر والوں پر، کیونکہ ان کے چھوٹے بیٹے کی مدعیت میں، یہ جو سلیمان داؤد ہیں جن کو قتل کیا گیا ہے، ان کے چھوٹے بیٹے کی مدعیت میں یہ مقدمہ حاجی درج سلیمان ہوا ہے۔ داؤد۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ مقدمے میں کس طرح جو ہے وہ اس چیزوں کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اگر وہ معافی تلافی کرنا چاہتے ہیں تو بالکل اس میں بھی چیزیں موجود ہوں گی۔ ان کی والدہ جو کہ اس واقعے میں زخمی ہوئی ہیں، وہ بھی یہ اگر حق رکھتی ہیں اس چیز کا کہ وہ قتل کو معاف کریں، تو یہ چیزیں تو ہیں، بالکل موجود ہیں۔ لیکن یہاں پر جو پوائنٹ ریز آپ کی جانب سے کیا گیا ہے وہ منشیات کی دستیابی کا ہے، جو کہ بڑا اہم ہے۔ کراچی منشیات کا ایک گڑھ بنتا جا رہا ہے۔ خاص طور پر ابھی کچھ دنوں قبل ہم نے ایک رپورٹ بنائی تھی ریڈی گوٹ کے علاقے میں، جہاں پر تقریباً 60% سے 70% کی آبادی جو ہے وہ نشے کی لت میں ہے۔ ہم وہاں پر گئے اس ایریے میں، ہمیں وہاں پر خود ہم نے ایک منشیات فروش کو پکڑنے کی کوشش کی۔ مطلب اتنا ایزی ایکسس ہے، اتنی آسانی ہے کہ آپ وہاں پر جائیں تو سینکڑوں کی تعداد میں آپ کو لوگ دکھیں گے جو کہ وہاں پر نشہ کر رہے ہوں گے۔ کھلے عام نشہ دستیاب ہے، آئس کیا، کرسٹل کیا، ہیروئن کیا، ہر طرح کا نشہ دستیاب ہے وہاں پر منشیات فروش آرام سے کھڑے ہو کر، بڑے ڈیلرز، ایسے نہیں کہ کوئی چھوٹا ڈیلر، بڑے ڈیلرز کا سپلائرز کو سپلائی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ہم نے اس تک کو پکڑنے کی کوشش کی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ پولیس وہاں کیا کر رہی ہے، وہاں پر دیگر ادارے کیا کر رہے ہیں جن کا کام یہ بنتا ہے کہ اس منشیات کی اسمگلنگ کو روکیں اور اس طرح کی دستیابی کو روکیں۔ دیکھیں، منشیات کراچی میں اگتی نہیں ہے، منشیات کراچی میں لائی جاتی ہے۔ تو جب یہ پورا راستہ کور کرتی ہوئی آ رہی ہوتی ہے تو احمد، یہ کیا کہاں سے وجہ لائی ہے کہ جاتی ہے؟ جی دیکھیں، افغانستان سے، پھر افغانستان سے بلوچستان کے کچھ جو کچے راستے ہیں ان کے ذریعے کراچی منتقل کی جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ ایک انٹرنیشنل روٹ بنتا ہے کراچی سے، اور وہ پھر یہاں سے جو ہے وہ مختلف علاقوں میں، چاہے لاہور ہو یا دیگر جگہیں ہوں، مختلف شہر ہوں، یہاں پر جو ہے وہ اس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا مافیا کام کر رہا ہے جس میں کروڑوں روپے کی صرف رشوت جو ہے وہ دی جاتی ہے اس کی اسمگلنگ میں، احمد، اور پھر آپ اس جو کی بات کر رہے ہیں نا، دستیابی یہ میں۔ بڑی انفارمیٹیو ہے۔ یہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ وہاں سے لائی جاتی ہے پھر بانٹی جاتی ہے، اس کو مینجمنٹ میں کہتے ہیں سپلائی چین مینجمنٹ۔ اگر سپلائی چین مینجمنٹ بن جائے نا تو اس کو توڑنا بڑا ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ کارپوریٹ ورلڈ بن جاتا ہے۔ یہ فرمائیے کہ جہاں جہاں یہ مل رہی ہے، اگر آپ جیسے ایک معصوم سے کام کرنے والے نوکری پیشہ رپورٹر کو پتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت سندھ کو نہیں پتا یا اداروں کو نہیں پتا؟ نرکوٹکس کے کوئی تو ادارے ہوں گے نا، یا پولیس کو نہیں پتا؟ یا آپ کو لگتا ہے یہ قانونی حیثیت ہی دے دینی چاہیے اس کو، تاکہ چھپ چھپا کے ہو ہی نہ کام، کھلا تو ہو ہی رہا ہے، تو عزت رہ جائے گی میری اور آپ کی کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کھلا بک رہا ہے، حکومت نہ کام ہے، ہم کہیں گے جناب قانونی ہے۔ جس طرح باہر کے ملکوں میں شراب پینی قانونی ہے، کوئی جرم نہیں ہے، تو آپ بھی پئیں، یہاں پہ نشہ کریں جو کرنا ہے آپ نے۔ جی بالکل، اصل میں جب ہر ایک کی رشوت چل رہی ہو، ہر ایک کو پیسے مل رہے ہوں، تو پھر وہ ایک سپلائی چین جو آپ نے بولا، بالکل یہی صورتحال جو ہے وہ اختیار کر گیا ہے کراچی میں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نازم آباد میں جو ہے وہ ایک اڈا چل رہا ہے، اسی طرح پی آئی بی میں کوئی درویش ہے نامی بندہ، اس کا اڈا چل رہا ہے، ریڈی گوٹ ایک منشیات کا ہب ہے، اسی طرح ملیر کے کچھ علاقے ہیں وہ منشیات کا گڑھ ہیں۔ مطلب آئیڈینٹیفائڈ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ابھی باقاعدہ لسٹیں بنیں گی، پتہ کرنا ہوگا کہ کہاں کا منشیات فروخت ہو رہی ہے، اور یہ تو وہ پوائنٹس ہیں جہاں پر بڑی تعداد میں لوئسٹ کیٹیگری جو اچھا منشیات ہوتی ہے احمد، وہ مجھے ایک دستیاب ہے۔ رائے دیں ایز اے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، یہ فرمائیے کہ یہ کام ان کے خلاف کوئی ادارہ کیوں نہیں کرتا؟ آج دیکھیں، جب سب اداروں کے مفاد جڑ جائیں گے، اس ادارے میں موجود افسران کے مفاد جڑ جائیں گے، تو پھر کیسے کوئی کام کرے گا؟ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر ہم نے ریڈی گوٹ میں ہی جو ہے وہ لوگوں سے اور جو منشیات کے عادی افراد سے ان سے بات کی، تو انہوں نے کہا یہاں پہ کوئی پولیس نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ کہ یہاں سے پیسے جاتے ہیں پولیس کو، ہفتہ وصول کرتی ہے پولیس یہاں سے، تو اس کے بعد وہ کیسے کارروائی کرے گی؟ جب ہم نے یہ رپورٹ چلائی تو اس کے بعد دکھاوے کی کارروائی پولیس کو کرنی تھی، اور اس کے بعد پولیس نے وہاں پر جو موجود نشے کے عادی افراد تھے ان کو اٹھا لیا، سپلائرز کو تب بھی نہیں اٹھایا، کوئی بڑی کھیپ نہیں پکڑی گئی، کوئی اتنی بڑی تعداد میں منشیات کراچی میں لائی جاتی ہے وہ نہیں پکڑی گئی، بلکہ ایک شخص نے تو بڑا انکشاف کیا جو ہمارے لیے بھی بڑا حیران کن تھا
क्योंकि ये मच्छरों की बस्ती है बेसिकली, तो उसका ये कहना था कि पानी के रास्ते भी मंशियात जो है वो लाई जाती है और वो बहुत बड़ी तादाद में होती है। इसी वजह से यहाँ की आबादी को कम रेट्स में मंशियात दे देते हैं ताकि वो इनके लिए मुखबरी ना करें। तो जब उसने ये इंकिशाफ किया तो ये बड़ा हैरान कुन था हमारे लिए कि ये तक चीजें जो है वो यहाँ पर जारी हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। अफसोस की बात यह है कि शहर के कोने कोने पर मंशियात, जैसे एक पान के केबिन पे पान मिलता है, वैसे जो है वो मंशियात दस्तयाब हो रही है। और जो आपने जिक्र किया था कि होम डिलीवरी का, तो बिल्कुल ये कल्चर कराची में मौजूद है कि आप व्हाट्सएप करें, आप मैसेज करें तो आपको मंशियात जो है वो घर पर अवेलेबल हो जाएगी। तो ये चीजें जब इस तरह हो की गया। चीजें बहुत शुक्रिया अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। नकवी साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। अब मुझे ये फरमाइए कि ये नशा तो एक तरफ हो गया, जुर्म जो है वो कि हाजी साहब जो हैं उन्होंने नशा शुरू किया, अपनी तलाक की वजह से डिप्रेशन हुआ होगा उनको या किसी भी वजह से, फिर उन्होंने एक अदारा ज्वाइन किया जिसमें को 20, 25, 24 दिन रहे। मुझे नहीं पता कि वो 90 दिन क्यों रहना था और 24 दिन क्यों रहना था, लेकिन बहरहाल उसके बाद उन्होंने वो जो सिल दस्ता होता है ना जिससे थोम कूटती हैं औरतें पुराने ज़माने की, पता नहीं आप कूटती हैं कि नहीं कूटती, हमाम दस्ते से माँ को और बाप को कत्ल करना, माँ को जख्मी करना, बड़े दिल गुर्दे का काम है। फिर 70,000 रुपया चोरी करना। हाजी साहब ने आपके ख्याल में सारा कुछ क्यों किया होगा? भाई सबसे पहले तो ये देखना है नशा करता क्या है। नशा जैसे आपने बताया कि पीयर प्रेशर है, जो सबसे पहले तो वो हो सकता है, उसका कॉज है, होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद सेंस ऑफ एडवेंचरिज्म जो है वो इसके अंदर आ जाती है। ये एक बीमारी है, ये अलामात हैं, ये सिम्टम्स हैं जो उस पेशेंट के अंदर आपको नजर आएंगे। सर गरीब आदमी में कौन सी सेंस ऑफ एडवेंचरिज्म होती है? सर डिप्रेशन है, एस्केप फ्रॉम उसकी जिम्मेदारियों से है, लाइबिलिटी से है। उसके बाद अच्छा, कमाल मासूम है ना शाह जी। आप ये नहीं कह रहे कि वो अवेलेबल है। वो घोड़ा घास के पास जाएगा तो घास ही खाएगा, जब वो चौकों पे मिल रही है तो मैं चांस ले लूंगा ना। मैं वो आप टेंशन दूर करने के लिए। मैं वही कह रहा हूँ बिलाल भाई, लेकिन दिक्कत ये है कि आज आप 15 साल पहले की बात बता रहे थे, शायद उस अदारे का नाम मैं बता सकता हूँ जो आप नहीं बताना चाह रहे थे। माफ कर दे मुझे, माफ कर दे, मुझे शर्मिंदगी होगी। और दूसरी बात ये कि भाई आगे कह रहे थे कि कार्रवाई क्यों नहीं करते या कौन करता है, तो जो करता है उसे भुगतना भी पड़ता है। मैं आपके सामने कार्रवाई करता है जो इनके खिलाफ जाता है उसको भुगतना पड़ता है। वो खुद एक तरह से उसका उस रैकेट का हिस्सा बनने पर उसको ये डिपिक्ट किया जाता है, बताया जाता है कि ये खुद इसका हिस्सा है और पूरा सिस्टम उसका साथ देने लगता है और वो खुद कटहरे में खड़ा हो जाता है कल्प्रेट, जो इनके अगेंस्ट चलता है, जो इनके खिलाफ चलता है। आप कह रहे हैं कि जो आवाज उठाएगा वो जो आवाज उठाएगा उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, वो तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, उसका फ्यूचर भी तबाह हो जाएगा। अल्लाह ताला तेरी हिफाजत करे यार, तूने जो बातें की हैं तो बस दुआ ही कर सकते हैं। हुजूर अक़दस, ये जुर्म जो है ये मतलब हाजी के मुकद्दर में क्यों लिखा था? भाईजान हाजी के मुकद्दर में देखिए वहाँ पे जो माहौल है, जो माशरा है, हम इसकी बात करते हैं कि माशरा किस डगर पर चल रहा है, इसकी तरबियत कौन कर रहा है। इसकी तरबियत करने के लिए सबसे पहले जिम्मेदारी किसकी है? हमें घर से है, मदरसे से है, मस्जिद से है, स्कूल से है, उसकी तालीमी दरसगाह से है, यूनिवर्सिटी से है, हर जगह पर तो ये मौजूद है। आपको मदरसे में भी नशा मिलेगा, आपको मस्जिद में भी मिल जाएगा, आपको यूनिवर्सिटी में भी मिल जाएगा। स्टैटिस्टिक्स है या इल्जाम है? नहीं इल्जाम नहीं है बिलाल भाई। आज से नहीं, 2016 से आज तक, ठीक है, ये इशू उठा कि यूनिवर्सिटीज़ में, और आपको याद होगा 2018 के अंदर जब कौमी असम्बली के अंदर जब ये डिबेट हुई, जब शहरियार अफरीदी साहब ने भी इसके ऊपर फिगर्स कोट किए, तो उसके बाद एक क्या फिगर्स हैं? वो खड़ा हुआ बिलाल भाई। वो फिगर्स ये थे कि तो राना सनाउल्लाह का इल्जाम नहीं साबित हो सका यार। नहीं, इस्लामाबाद के अंदर वो फिगर्स ये थे कि जो डायरेक्टर थे एंटी नारकोटिक फोर्स के, हमाद साहब उनका नाम था, उन्होंने कहा कि 67% जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तलबा हैं वो ड्रग्स एडिक्टेड है। तो ये फिगर लेके वो पर्चियाँ उठा के कौमी असम्बली के अंदर शहरियार अफरीदी साहब भी दिखाते रहे और ये फिर काफ़ी डिबेट बनी, काफ़ी इशू बना। आप खुद सोचें 100 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से 67 शहद भी ड्रग होता है। किसमें? शहद भाई अगर शहद पकड़ा जाए तो वो तो ड्रग नहीं होता। ये तो फिर वो बात वैसी हो गई। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं संजीदगी से पूछ रहा हूँ। आप कहेंगे तो हम छोड़ देंगे शहद खाना? अच्छा नहीं, अकॉर्डिंग टू एंटी नार्कोटिक फोर्स की बात करें ना, जो उसके फिगर्स की बात करें तो 67% यूनिवर्सिटी हो गई हैं। हाँ, और 77% हीरोइन है जड़ी मतलब वो जो है ड्रग है, हाँ, जिसके ड्रग अब्यूज्ड हैं लोग, ठीक है। ड्रग अब्यूज्ड हैं, हाँ, मतलब उनको जबरदस्ती दी गई है? नहीं, वो जैसे कोकीन है, हीरोइन है, चरस है, कैनबिस है, भांग होती थी जैसे, हाँ, सबसे मोस्ट जो पहले नशा होता था वो भांग होता था। आपने उसके ऊपर कोई चेक नहीं लगाया, कोई रोक नहीं लगाया दरबारों के ऊपर, और यहाँ पे उसके बाद
آپ نہیں نے لگایا؟ سمجھا ہی نہیں, آپ نے اس کو ریلیکسیشن سمجھا. شاہ جی نہیں, یہ مجھے ریلیکسیشن پتا. نہیں. جس چیز کے پیچھے پیسے ہوں وہ کبھی بھی آپ نہیں پکڑ سکتے. میں وقفہ لوں گا, واپس آؤں گا, اور یہ بات جو ہے نا یہ بڑے ادب سے عرض کر رہا ہوں, ہاتھ جوڑ کے, اور یہ ذاتی تجربہ ہے, میں اس کی رسپانسبلٹی کے ساتھ نہیں کہہ رہا. میں نے ایک جاننے والے سے اسلام آباد میں کہا کہ یہاں پہ نشہ ہوتا ہے, اس نے کہا جی جس گھر جس سیکٹر میں آپ کہیں میں آپ کو وہاں پہ پارٹی پہ لے جاتا ہوں اور آپ وہاں پہ پارٹی کریں, لیکن آپ کو فون باہر چھوڑ کے جانا پڑے گا. میں نے کہا وہاں پہ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی اینی ٹائپ آف نشہ, وی آر ٹاکنگ آف اسلام آباد. لیکن میں نے کہا, میں نے ایک نا اپنی عزت رکھنے کے لیے نا, شاہ جی ذرا غور کیجیے گا, عزت رکھنے کے لیے میں نے کہا نہیں نہیں مجھے بڑا گلٹ ہوگا. اس نے کہا سر آپ کس عمر کے دہانے پہ ہیں, اب تو وہ ڈرگز ہیں جو آپ لیں گے تو صبح گلٹ بھی ختم ہو گیا ہوگا. یہ مجھے نہیں پتا تھا. واپس آئیں, یہ پوچھتے ہیں کنسلٹنٹ صاحب سے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. واپس آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب یہ بات میری جسٹیفائڈ تو ہوگی نا کہ جب بھی آپ کو مشکل ہو, مصیبت ہو, تو آپ اپنے اصل کی طرف پلٹتے ہیں. اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی, اصل کی طرف پلٹتے ہیں. اب ایک شخص جو کہ ظاہراً بھی سنت پہ ہے اور وہ نمازی بھی ہے, وہ پرہیزگار بھی ہو سکتا تھا یا ہو سکتا ہوگا, اور وہ حاجی بھی ہے اور اس کی عقیدت بھی ہے, اپنی محفلیں بھی وہ ہے. اب اس کے بعد اگر وہ تھوڑی سے اپنے باپ کو قتل کر رہا ہے, 8واں دروازہ جنت کا اپنا ختم کر رہا ہے, یہ ظلم کی حد جو ہے یہ میں اور آپ ذمہ دار نہیں ہے کہیں اس جرم میں؟ بلا شبہ آپ نے صحیح بات فرمائی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ کل مسکرین خمر و کل مسکرین حرام. ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام. خمر کسے کہتے ہیں؟ ما خامر العقل, جو انسان کی عقل کو معاف کر دے, پردہ ڈال دے. یقیناً آپ نے اس کی سنت کی بات کی, آپ نے اس کے دیندار ہونے کی بات کی, حاجی ہونے کی بات کی. اب یہ ساری چیزیں اس لیے برباد ہو گئی, اس کی سارے اس نے اپنے اعمال برباد کر لیے کہ اس نے جو نشہ استعمال کیا, آج اس نشے نے اسے کہاں سے نکال کر, نور سے نکال کر, اجالوں سے کہاں نکال پھینکا؟ کر شاہ جی کس سوال پستی یہ میں پیدا گرا ہوتا دیا. ہے کہ ایک انسان جو اپنی پوری زندگی میں 30 سال تک یا اس سے زیادہ تک وہ ایک پورا ایک اپنا پیراڈائم ذہن کا سوچنے کا بناتا ہے, ایک حادثہ پیش آتا ہے اس کو زندگی میں, وہ ممبر کا سہارا نہیں لیتا, وہ قرآن کا سہارا نہیں لیتا, وہ حدیث کا, سب کچھ جو اس نے پڑھا لکھا چھوڑ کے وہ سہارا کس کا لیتا ہے؟ نشے کا. جرم کیا کرتا ہے؟ جو عمومی طور پہ ناممکن ہو. تو میری اور آپ کی ناکامی تو ہے نا. نہیں, ناکامی میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے جو ہمارا فرض تھا نا وہ ہے, جیسے نبی پر فرمایا کہ منکرات کو روکنے کے 3 درجات ہیں. درمیان والا تھا کہ ہم نے زبان سے روکنا تھا. ممبر تو زبان سے روک رہا ہے, اصلاح کر رہا ہے, رشد و ہدایت راستے بتا رہا ہے, یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, یہ آپ کے نفع کی چیز ہے, یہ آپ کے نقصان کی چیز. اس نے اپنا کام کر دیا. یہ بتانے والا جس نے کام کر دیا یہ جیت نہیں سکا. اصل میں اصل ایک منٹ شاہ جی, ایک منٹ, اصل میں کیا ہوا ہے, جو پہلا زمرہ تھا نا ہاتھ سے روکنے والا, وہ ہمارا اصل میں کمزور ہے, وہ ہمارا ناکام ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت جو صورتحال ہے ساری, آپ دیکھیں لاہور کے اندر تقریباً 12,000 افراد ہیں جو اس لت میں لگے ہوئے ہیں. اب ان کو روکنا یا ان کے اوپر قدغن لگانا قانون کا راستہ وہ ہمارا کام نہیں ہے, ممبر کا کام نہیں. یہ کام تھا ذمہ داروں کا جن کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے. لیکن کیا کریں, وہاں صورتحال یہ بن گئی, ایک نشے اگر پکڑ لیا جائے نا تو اسے پوری چین پکڑی جا سکتی ہے. نشہ پہنچانے والا کون ہے, جس کی آپ بات کر رہے, سپلائی کرنے والے کون ہیں, ان کو جو قانون ہمارا کہہ رہا ہے اس کے مطابق سزائیں دے دیں جو اللہ پاک نے قرآن میں بیان کی. آپ اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں؟ نہیں, میں کسی نے نہیں کرنا. میں بڑاس نہیں نکال رہا, میں صحیح راستہ دکھا رہا ہوں کہ یہ ہے راستہ کہ آپ نبی پاک نے فرمایا کہ فلیغیر بیدہ, وہ ہاتھ سے روکیں, سختی کریں. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ. میں سارے بھائی کو لے لوں. سارے بھائی بہت شکریہ. سارے بھائی بڑا ریسنٹلی آپ بھی اس معاملے میں آئے, بڑی خبریں چلی کہ آپ کے گھر میں بھی چھاپا پڑا اور نارکوٹکس والوں نے آپ کے کچن کی بڑی تلاشی لی اور آپ کو کہا کہ جناب آپ کے گھر کے اندر نشہ آور چیزوں کی ایک جو خبر ہے وہ مسلمہ طور پہ ملی. سارے کراچی کے چوکوں میں ہمارا رپورٹر بتا رہا ہے نشے مل رہے ہیں, تو آپ کے کچن میں نشہ مل رہا ہے. مطلب آپ یہ بات سوچ سکتے ہیں کہ اس ملک میں نشہ باپ کو پتھر سے یا لوہے سے مارنے کی صلاحیت پیدا کر رہا ہے. تو اگر یہ ہیروز بھی یا وہ خدمت گزار بھی کچنوں میں سے نشے کے چھاپے کے وکٹم بن سکتے ہیں, تو پھر باہر جو کر رہے ہیں کام سڑکوں کے اوپر, تو پھر آپ ان کو معاف کر دیں.
بلال بھائی یہی مجھے بھی دکھ بھی ہے، حیرت بھی ہے کہ کیوں ایسا ہوا، کون پیچھے ہے. میں نے بھی یہی جہاں ڈپارٹمنٹ سے آج صبح بھی میرے ڈی جی صاحب سے بات ہوئی ہے، انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے مجھے کہ جو بھی ہوگا ہم اس کو سزا دیں گے، کیوں اس طریقے سے ایک گھنونا فیل ہوا. لیکن بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو سامنے لانا چاہیے، ایسے لوگوں کو سزائیں ہونی چاہیے. اور نشہ ڈھونڈنے کے لیے یقین جانیے بلال بھائی کسی کے گھر، کسی کے دفتر، کہیں جانے کی جو ہے نا ضرورت نہیں ہے. سب کو سب کچھ پتہ ہے، کہاں کہاں کیسے کیسے کیا کیا مل رہا ہے، کون لا رہا ہے، کون دے رہا ہے، سپلائر کون ہے، چھاپے سیلر مارنے کی کون آپ ہے. کو لگتا ہے لوگوں کے گھروں میں جا کے ضرورت نہیں ہے؟ نہیں مارے ضرور مارے اگر کوئی چیز ایسی ہے، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز سب کو سب بازار میں کھڑا چوراہے پہ بیچ رہا ہے وہ تو Exactly. نظر آ رہا ہے نا. اب آپ کسی مار کے اپنے پیسے کیوں ضائع کر رہی ہے حکومت؟ اور کسی کے گھر آ کر کے آپ جاتے ہوئے کہ سوری غلط انفارمیشن دی، تو یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے نا کہ آپ کسی کے ساتھ اس طریقے، جہاں صحیح انفارمیشن ہے، جہاں آنکھ سے صحیح نظر آ رہا ہے، کان سے صحیح سنائی دے رہا ہے، آپ ادھر کارروائی نہیں کر رہے جا کر کے. کیوں؟ کیونکہ میرا خیال ہے ان کو جب یہ چھاپے مارنے جاتے ہیں نا تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے پارٹنرشپ کے بغیر یہاں کام چل رہا ہے، تو ہم جائیں ان سے پارٹنرشپ کریں جا کر کے. سارم بھائی آپ پورے مقدمے کو سمجھ نہیں رہے، یہ تھریٹ ہوتا ہے، یہ ڈرانے کی دھمکانے کی کارروائی ہوتی ہے. وہی کیا گیا مجھے ہے. یہ بتائیں کہ آپ کے ادارے میں کتنے ایسے لوگ آتے ہیں جو نشے کی وجہ سے یا ان نشے کی وجہ سے جرائم سے بچنے کے لیے آتے ہیں؟ بہت زیادہ لوگ آتے ہیں. ابھی میں اگر آپ کہیں میں آپ کو کال پہ بھی اس کو لے سکتا ہوں. مجھے بچی ایک بار باہر سے ملک سے فون کر رہی ہے، اس کا بھائی یہاں نشہ کرتا ہے، اس کے والد اور والدہ کی جان خطرے میں، میرے پیچھے پڑی ہوئی، جلدی کریں جلدی کریں. یہ حال ہوا ہے ہمارے معاشرے کا کہ اس کو کمپلین کے لیے بھی جو ہے نا ایک ادارہ مل رہا ہے کہ میں ادارے میں کمپلین کر کے تو انصاف لے لوں گی، میں کسی اس ادارے میں جہاں اس کے لیے کارروائیاں کی جاتی ہیں ادھر مجھے انصاف نہیں ملے گا. یہ حال ہمارے معاشرے کا ہے. اس کے بعد کسی شریف آدمی کی اگر پگڑی اچھالتے ہیں تو افسوسناک ہے، اور اچھالنے کی وجہ وہی کہ تھریٹس، چپ رہو، مت بولو، کچھ مت کرو. تو ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ کتنا بولنا اور کتنا نہیں بولنا، لیکن لڑتے تو رہیں گے، روکتے تو رہیں گے. اس کے کوئی میں واپس آپ پہ آؤں گا. آپ نے جو لفظ استعمال کیا نا ذوالفقار صاحب، وہ انہوں نے استعمال کیا شریف آدمی. معاملہ شریف آدمی کا نہیں ہے. کل کو عیدی کے گھر بھی چھاپا مار دیں کہ یہاں پہ بھی نشہ ہے، تو معاملہ جو ہے نا وہ اداروں کو تباہ کرنے کا، اداروں کو تباہ کر رہے ہیں. کیا اس ملک میں ادارے ناکام ہیں یا کرنے والے بہت طاقتور ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. میں نے سب کی گفتگو سنی کیونکہ میرا بڑا اس فیلڈ میں کئی سال گزرے ہیں زندگی، اور میں بڑی قریب سے چیزوں کو جانتا ہوں. اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرے کام کو بعض لوگ جب آگے بڑھاتے ہیں. سر ہم قوم نہیں ہیں، ہم ریوڑ ہیں. میں ابھی چند دن پہلے صبح مارننگ شو میں آیا ہوا تھا اور سما ٹی وی پہ سوات کی ایک 22 سال کی بچی جو آئس کا نشہ کرتی اس پہ پروگرام کیا. میں کئی سالوں سے اپنی زندگی میں کہہ رہا ہوں بار بار، خدا کے لیے اس قوم کے لیے کچھ کر جائیں. اگر آپ نے نہ کیا، کہنے سے تو نہیں ہونا نا. نہیں سر، میں دیکھیں کہہ ہی سکتا ہوں کہ یہ تو کب سے کہہ رہے ہیں، ان کو تو 1400 سال ہو گئے کہتے ہوئے. دیکھیں میں تو اپنی فیلڈ میں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں سب کو. دیکھیں میں نے ہر ادوار، آپ ریاست کو کیوں نہیں کہتے؟ سر میں ریاست کو کہہ رہا ہوں. دیکھیں میں تو دبے دبے الفاظ میں بھی کہتا ہوں، جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، جو نوٹ کر رہے ہیں، جو آگے پہنچا رہے ہیں، میری آپ کے پروگرام کی وساست ہے. پھر میں اپنی بات کو دہراتا ہوں. میں آپ کے گھر چھاپا پڑا ہے کبھی؟ سر اللہ کا شکر ہے. آپ ریاست کو نہیں کہتے کیونکہ سارم جیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں تو پھر چھاپا پڑتا ہے. نہیں سر، پہلے نہیں سر میری بات سنیں. سر دیکھیں، جو یہ بات بندہ کہتا ہے نا اس فیلڈ میں، انہوں نے کہا تھا نا کہ اگر کوئی کہہ دے تو بندہ ڈر جاتا ہے. دیکھیں انسان کیا ہے زندگی میں، آخر یہی ہے نا کہ بندے کو پتہ ہے میری موت ہے. سر میں تو ٹی وی پہ آ کے کھلا کے باتیں کرتا ہوں. مانتا کوئی آپ کی؟ سر کیوں نہیں مانتے؟ سر میں مانتے ہیں، لیکن سوال صرف یہ کرنے کی ہمت نہیں کسی میں ہے. سر ابھی انہوں نے بات کی تھی 10,000 بندہ لاہور کی سڑکوں میں پڑا ہے، 4 لاکھ سے زیادہ گھروں کے اندر ہے. جس شہر کی حالت یہ ہو کہ وہاں سرکاری سطح پہ 70 بیڈ اویلیبل ہوں، ٹریٹمنٹ نہیں ہے آپ کے لیے لاہور میں. میں تو آپ کو وہ فگر بتا رہا ہوں جو میرے روزانہ. اس وقت تعلیمی اداروں کا کیا حال ہے ہمارے؟ سر تعلیمی اداروں کا اس وقت یہ ضرور حال ہے. ابھی انہوں نے جو بات کی تھی 2018 کی، مجھے یاد ہے جو جسٹس ثاقب چیف جسٹس سے لاہور پاکستان چیف سپریم کورٹ آف، انہوں نے سو موٹو لیا جو ہماری کمپین چل رہی تھی. تعلیمی اداروں میں تھوڑی سی نا، میں زیادہ نہیں کہتا، دیکھیں تعلیمی ادارے کا جو سربراہ ہے نا، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی اس کی ذمہ داری ہے. سر وہ ذمہ داری چھوڑیں کہ اس وقت کام کیا چل رہا ہے؟ صورتحال یہ ہے سر، نشہ ہوتا ہے،
तालीमी इदारे के अंदर नहीं, हॉस्टल के अंदर होता है। हॉस्टल के अंदर होता है। तालीमी इदारों में आगाही आ गई है, लेकिन अब बच्चे करते क्या है? बच्चे बाहर से नशा करते हैं, बच्चे एक प्राइवेट गाड़ी मंगा लेते हैं, 5 बच्चे 4 बच्चे और बच्चियां मिलकर पूल करते हैं, 500-500 रुपया। स्कूलों में भी, स्कूलों के अपर क्लास के, ए लेवल ओ लेवल के बच्चे, मिडिल क्लास के, देखें नशा करने के रुझानात में बात, अपर क्लास के बच्चे नशा और कर रहे हैं। मैं लाहौर को 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ, नहर के उस साइड पे बच्चे और नशा कर रहे हैं, नहर के इस साइड पे बच्चे और नशा कर रहे मैं हैं। वक्फा लूंगा, वापस आके नहर पे बात करनी है। नहर के इस तरफ और तरह का नशा है और उस तरफ और तरह का नशा है। मैं वापस आके इस बात को लूंगा, आपने वक्फे में सोचना है। इसका मतलब यह है कि गरीब आदमी का नशा और अमीर आदमी का नशा, और नहर के उस तरफ शहर है और इस तरफ कैंटोनमेंट और DH है। वक्त सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जुल्फ़िकार साहब जो बात की ना, वो आपने की कि नहर के इस तरफ और उस तरफ। नहर लाहौर को वाकई 2 हिस्सों में कन्वर्ट करती है, एक तरफ माल रोड है और एक तरफ कैंट है। अब ये आप संजीदगी से कह रहे हैं या आपने ताना दिया है, तंज किया है? सर मैं ताना नहीं दे रहा, मैं अपने काम की, अपनी फील्ड की बात कर रहा हूँ, जो मैं अक्सर कहता हूँ। गरीब लाहौर में और नशा है? देखें, लाहौर में 120 मकामात हैं जहाँ ओपन नशा होता है, उसके बाद 30 हॉटस्पॉट मकामात हैं जहाँ ख़वातीन भी करती हैं। अब नहर की बात की है, हॉटस्पॉट क्या मतलब? जहाँ हर एक को पता है कि मैंने जाना है, मुझे मिलना भी है और पीना भी है। हाँ, ये हॉटस्पॉट है। अब देखें नहर जो है, जब मैंने बात की ना 2 हिस्सों, तो आपने पाकिस्तान में कभी CCPO को क्यों नहीं ये खबर बताई? सर सब देखें, ये तो आपने वो बात कर दी जो, देखें वज़ीर आला नहीं गुजरता, वज़ीर आला साहब नहीं गुजरते, गवर्नर साहब नहीं गुजरते, ये देखें उमरा नहीं गुजरते, वुज़रा नहीं गुजरते, ब्यूरोक्रेट को पता है। सर मैंने पहले कहा था कि जिस शहर में जहाँ अवेलेबल है, सर देखें सप्लाई एंड डिमांड की बात है। ये आपस में देखे, जो क्रॉनिक एडिक्ट बन जाता है ना, जो क्रॉनिक एडिक्ट है, जिसके अंदर नशा चला गया है, उसने अपने बॉडी के लेवल को पूरा करना है। अब जो नहर पे बैठा है या चौक और चौराहे में, वो 5 से 6-7 इंजेक्शन लगा रहा है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के, एक इंजेक्शन हीरोइन का पानी में मिक्स करके, उसने अपने बॉडी के लेवल को पूरा करना है। अगर उसको एक दिन ना मिली, वो एक्सपायर हो जाएगा। अगर उसने ज्यादा डोज लगा दी, फिर तो मर जाएगा। अब नहर के उस हिस्से में देखें, हम तो आंखों से देखने वालों की बातें कर रहे हैं ना। हमने कभी की है बैरियर टाउन में क्या हो रहा है, हमने कभी की है बैरियर ऑर्चर्ड में क्या हो रहा है, हमने कभी की है लेक सिटी में क्या हो रहा है, हमने कभी की है रेवड रोड पे, बरकी रोड पे, बेदिया रोड पे क्या। लाहौर में 300 फार्म हाउसेज हैं। मुझे तो वो बात याद आ गई, कोविड है जी, मास्क लगा के रखे, पार्टी नहीं करनी, इकट्ठा नहीं होना। हमारे जो पहले डिप्टी कमिश्नर मुदस्सर रियाज साहब थे, उन्होंने जाने से 2 हफ्ते पहले एक बड़ी पार्टी पकड़ी फार्म हाउस में, लड़के लड़कियां डांस कर रहे थे। कोविड था उसके, देखें फिर उनकी ट्रांसफर हो गई। नहीं, ट्रांसफर तो सारी बात है, जब आप को पसंद नहीं। सर सवाल सिर्फ ये देखें, जो घरों में 4 लाख 5 लाख बंदा बैठा है, जो शराब पीता है, जो आइस कोकीन, हमारे यहाँ तो ऐसी पार्टियां होती हैं जो अगर आप गए हैं पार्टी में, आप देखें मियाँ बीवी कौन पार्टी में जाता है? कोई जाता है कभी मियाँ बीवी पार्टी में? कोई मियाँ बीवी कभी फार्म हाउस पे जाते हैं इकट्ठे? वो तो शादियों में जाते हैं जी। ये नशे के लिए जाते हैं सर, नशे के लिए वो ही जाएंगे जो जिनके लिए पार्टी आप अरेंज करते हैं। हुजूर इख्तियार, आपने एक इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें अपना पंगा डाला और आपके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आपके ऊपर भी FIR कट गई। तो आप 2 FIR कट गई क्योंकि एक दिन बाद, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो जर्नलिस्ट अब नहीं कर सकता क्योंकि नशे की हालत में लोगों को रहने का हक दे दिया जाए। सर कसम खुदा पाक की, अब आप वो दुखती रग के ऊपर ना हाथ रख रहे हैं मेरे। मैं चाहता नहीं था कि मैं इस चीज़ को डिस्कस करूं, लेकिन वाकईतन इतना मुश्किल हो गया है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म यहाँ पे करना। एक तो है कि आप बड़ा हाई प्रोफाइल किसी केस को हाथ डालें और उसके ऊपर आपको वो, तो अब ये देखें कि ये एक मेरी नज़र में ये मामूली सी और आम सी बात रह गई है जब आपको हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़ के ऊपर नशई मिलते हैं, बैगर्स, ठीक, गदागरी जिसका इस्लाम में मतलब सख्त ममानत है और हराम है, उसकी इजाजत नहीं है कि वो शिर्क के करीब चली जाती है। दिया करें ना। वो जुर्म सर, वो आपने इतने गदागर पैदा कर दिए, किसी इशारे पर, किसी सिग्नल पर खड़े हो जाए और सारे नशा करने वाले। कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, ठीक है बिलाल साहब, आप वो ऐसे ही करें। मैं आपको कह रहा हूँ इतना इजी एक्सेस है। आप 15 साल पहले की बात कर रहे थे कि घर आके, अब मतलब आप जिस जगह पर खड़े हैं वहाँ पर आकर आपको जितने भी हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जो इनको पकड़ते हैं या जिनको पकड़ना चाहिए, जिनका काम है, वो खुद इनको मुहैया करते हैं। आपको पता है फेसबुक के ऊपर भी अब इश्तिहार आता है।
ایگزیکٹلی فیس بک کے اوپر اپلیکیشن پوسٹ بنی مین آپ ہوئی کو ہیں کرا کے دے جاتا ہے اور وہاں پر آپ کو اس کو نہیں پتا بھائی ہم نہر کی بات کر رہے تھے. میں یہاں پہ نہر پہ کوئی 500 پروگرام کر چکا ہوں, یہاں پہ رپورٹ کر چکا ہوں. اشفاق خان صاحب جب ڈی اے جی صاحب تھے لاہور کے, ان کے ساتھ میرے 4 دفعہ یہاں پہ پروگرام ہوئے. پتہ کیا مسئلہ ہوا, یہاں پر مسلم ٹاؤن کے اندر حدود کا تعین ہی نہیں ہو پا رہا تھا. اچھا یہ گارڈن ٹاؤن کی حدود ہے, یہ مسلم ٹاؤن کی ہے, یہ وحدت کالونی کی ہے, یہ اچھرے کی ہے. اچھا, اور یہ کوئی نا آن ہی نہیں کر رہا, کوئی اون نہیں کر رہا, کوئی آن ہی نہیں کر رہا اس جگہ کو. بہت اچھی بات ہے کہ سارم بھائی میرے پاس آخری لمحات ہے, مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کو لگتا ہے کہ کراچی کے اندر, چھوڑ دیجئے سارے مقامات, کراچی کے اندر کوئی زمانہ آپ اپنی زندگی میں ایسا دیکھیں گے کہ ڈرگ فری چاہے نہ ہو لیکن ڈرگ لینے کی مجبوری میں آپ اپنے ماں باپ کو قتل نہ کریں, کوئی زمانہ آپ کو آتا ہے نظر ایسا؟ نہیں سر, مجھے تو نہ نظر آ رہا ہے نہ امید ہے ایسی کوئی, کیونکہ کوئی چیز ہوتی دیکھ رہی ہو تو لگتا ہے کہ ہاں جی صفائی شروع ہو گئی ہے اور سب کچھ صاف ہو جائے گا, لیکن جہاں یہ دیکھ رہا ہو کہ گند پڑا ہے اور گند پہ گند اور ڈالا جا رہا ہے, وہاں کس چیز کی امید رکھیں گے ہم کہ کوئی بہتری آئے گی؟ قطعی کوئی بہتری نہیں آئے گی. اور وجہ وہی ہے, جو ادارے بنائے جاتے ہیں روک تھام کے لیے وہی پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہوتے ہیں, تو کون بہتری لائے گا اور کس چیز کی بہتری لائے گا؟ رہی بات یہ جیسے جس پہ ہم بات کریں مرڈر کی, جو ماں باپ کو جس نے مرڈر کیا ہے, کیا ہونا ہے؟ 2 سال کے بعد اس نے بھی چھٹ جانا ہے. میرے پاس لوگ آتے ہیں روتے دھوتے, ہم ایڈمٹ کرواتے ہیں, پھر رو دھو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی یاد آ رہی ہے بچہ بڑا پریشان تھا. آپ کو مضبوط دل کرنا ہوگا. اگر اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں, جب آپ ایڈمٹ کرا رہے ہیں تو اس کو مت لے کے آئیں اتنی جلدی. 3 مہینے کم از کم, ورنہ 6 مہینے سال بھر لگتا ہے یہ چیز ختم ہونے میں. اگر آپ آج تنگ آ کے ایڈمٹ کرا دیں اور 10-20 دن کے بعد آپ کو محبت جاگ جائے تو پھر اس محبت کے یہی نتیجے نکلتے ہیں جو ہمارے ابھی سامنے آئے میں سارے نتیجے. میرے ساتھ میں شاہ جی بڑے ہی تلخ قسم کی بات کہہ رہا ہوں. ہم کہتے ہیں کہ صرف شراب حرام ہے, لوگ اکثریت میں خاص طور پہ نوجوان کہتے ہیں جی دکھاؤ سان قرآن کے تھے گا کہ نشہ حرام ہے, آئس کہاں پہ لکھا ہے کہ حرام ہے, حدیث کون سی ہے کہ آئس حرام ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جسٹیفائڈ ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر چیز, میں نے ابھی حدیث پاک پڑھ سنائی ہے, قرآن کی جو وہ کہتے ہیں قرآن میں دکھائیں. جس طرح آپ پوچھتے ہیں نا کہ کرو ثابت کریں, وہ بھی کہتے ہیں ثابت کریں. ہم کہاں سے ثابت کریں؟ یہ انڈائریکٹ ہے. میں عرض کرتا ہوں جو لفظ اللہ نے قرآن میں استعمال کیا ہے نا, شراب تو ہمارا اردو کا لفظ ہے نا, اور شراب تو مشروب کو کہتے ہیں عربی زبان میں, تو اس لیے لفظ وہاں اللہ تعالیٰ نے استعمال ہی ایسا کیا, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجز من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. تو خمر کا لفظ استعمال, خمر میں نے پہلے آپ کی اس کی وضاحت کی ہے, ما خامر العقل, جو انسان کی عقل کو معاف کر دیتا ہے. دوسری بات میں بلال بھائی یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, ممبر کی بات ہمیشہ کہتے ہیں, ممبر پہ آپ لے آتے ہیں بات کو, ممبر والوں کو اگر کسی شہر میں 4 مکاتب فکر کے 4 علماء کو آپ صرف ایس ایچ او کا اختیار دے دیں نا, صرف ایس ایچ او کا, کہ ایس ایچ او کے اختیارات اس کے پاس چلے جائیں اس حوالے میں, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 1 ہفتے کے بعد اس علاقے سے نشہ سارا ختم ہو جائے گا, کیونکہ سب کو پتہ ہے بالکل ختم ہو جائے گا, نشہ نہیں رہے گا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ الحمدللہ آج بھی, ابھی شاہ جی کے منہ سے نکل گیا کہ دیگر یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ مدارس, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, میں تمام مکاتب فکر کے مدارس میں جاتا ہوں, میرا آنا جانا آتا ہے پروگرام کے لیے, میں نے آج تک کوئی ایک کیس نہیں دیکھا پورے پاکستان کے کسی دینی مدرسے کے اندر, دینی درسگاہ کے اندر الحمدللہ آج بھی ایک ایسا کیس نہیں ہے کہ شراب, یہ نشہ تو بہت دور کی بات, جہاں کوئی سگریٹ پیتا بچہ میں نے دیکھا ہو. تو الحمدللہ یہ ابھی پاکیزگی موجود ہے. ان علماء سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے, اور ان لوگوں کو ان سے اگر ان کی خدمات حاصل کی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ امید ہے. کچھ ذوالفقار صاحب سر, ایک تو میں ٹریٹمنٹ کے حوالے سے 6 سے 1 سال ٹریٹمنٹ کا انٹرنیشنل جو سٹینڈرڈ ہے پروگرام ہے, اور 2 سال اس کی کاؤنسلنگ کا ہے. امید سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں جی, میں ریکویسٹ ہی پہلے کر سکتا ہوں وزیر اعظم صاحب سے, جو صورتحال ہے اس میں امید آپ کو ایز اے فادر ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے یہ نہ دن ہو. میں ابھی بھی آپ کو پریڈکشن کر رہا ہوں 2025 میں جو لاہور میں 10,000 تعداد ہے, یہ 20,000 ہو جائے گی, 120 مقامات سے 300 ہو جائیں گے. اور آپ دیکھیں گے کیا آپ پاکستان کو کولمبیا اور بلیویا بنانا چاہتے ہیں, پیرو بنانا چاہتے ہیں؟ بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہم پاکستان کو صرف ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں بنانا چاہتے. اقدامات جو ہیں وہ ہم جیسے لوگوں نے نہیں, وہ ریاست مدینہ کے آنے والے حکمرانوں نے بنانا ہے, وہ اپنا ذمہ پہچانے.